خرم صاحب، بات چیت سے راستہ نکالنا چاہیے. آپ کو وہ پوزیشن اختیار نہیں کرنی چاہیے جو عمران خان سڑکوں پہ نعرے مار کے، اور پرائم منسٹر کے طور پر بھی وہی نعرے مار کے کہ میں ان چوروں ڈاکوں سے بات نہیں کروں گا. آپ کو اس سے آگے، اس غلطی سے بچتے ہوئے آگے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے. کیا کہیں گے؟ ملک صاحب، پہلے تو تاریخ کے تلخ حقائق اپنے سامنے رکھنے کہ 9 مئی کا پہلا واقعہ نہیں تھا. تحریک انصاف ہی وہ پارٹی ہے جس نے 2014 میں دھرنے کے دوران پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈوں سے قبضہ کیا تھا اور توڑ پھوڑ کی تھی. وہی جماعت ہے جس نے پارلیمنٹ کا جنگلہ گرایا تھا. وہی جماعت ہے جس نے 150 سے زائد اسلام آباد پولیس کے افسروں کو، اہلکاروں کی ہڈیاں توڑی تھیں، زخمی کیا تھا، زد و کوب کیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جو 2016 اکتوبر میں مسلح ہو کر خیبر پختونخوا سے اسلام آباد پر حملہ کرنے آئے تھے اور ان کو اٹک پل پر پسپا کیا گیا تھا. اور یہ وہی لوگ ہیں جو 25 مئی کو اسلام آباد پر بھی پچھلے سال حملہ آور ہوئے تھے. انہوں نے وہاں بھی میٹرو اسٹیشن کو آگ لگائی تھی، درختوں کو آگ لگائی تھی، بلوہ کیا تھا. تو یہ 9 مئی کا بلوہ جو ہے یہ پہلا نہیں ہے تحریک انصاف کے ریکارڈ کے اوپر. لیکن 9 مئی کے جو واقعات ہیں، دیکھیے، اگر حکومت نے ان کو گرفتار کیا، عمران خان صاحب کو، تو حکومت پر حملہ کرنے کی بجائے یہ شہیدوں کی یادگاروں پر کیوں پہنچ گئے؟ یہ شہیدوں کے مجسموں کو کیوں بے حرمتی ان کی انہوں نے؟ اور پھر شہیدوں کی یادگاریں، اب جوڈیشل کمپلیکس کو کیوں توڑا انہوں نے تو گرفتار نہیں کیا تھا عدلیہ نے، عدلیہ تو ان کو سپورٹ کری تھی. دیر میں سکول کیوں جلائے؟ سکول والوں نے تو نہیں کچھ کیا تھا کہ جی عمران خان کو گرفتار کیا، لیکن سکول جلا دیا، میٹرو اسٹیشن جلا دیا راولپنڈی میں، جنا ہاؤس جلا دیا. انہوں نے جو ہے وہی لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمان کا جنگلہ گرایا، اور وہی لوگ پھر جی ایچ کیو کا جنگلہ گرانے پہنچے. وہی لوگ جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا ڈنڈے لے کر، وہی لوگ پھر ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگانے پہنچ کر اس کو آگ لگا دی. اس کے بعد موٹر وے کا ٹول جلا دیتے ہیں، تھانے جلا دیتے ہیں پورے ملک میں، لاہور میں، اسلام آباد میں. پھر انہوں نے جو ہے وہ پولیس والوں کو تو زدوں کو، اب تو ہزاروں کی تعداد غالباً ہو جائے گی، گاڑیاں جلا دیتے ہیں. تو یہ جو پورا ریکارڈ ہے، یعنی یہاں تک کہ ابھی آپ کو معلوم ہے 28 مئی 2 دن پہلے گزری ہے کہ وہ چاغی پہاڑ کا ریپلیکا جلا دیا انہوں نے، جو پاکستان کی ایٹمی قوت کی نشانی تھا. تو یہ جو پوری ٹارگٹس کی لسٹ ہے ملک صاحب، یہ حادثہ نہیں ہے، یہ ایک تزویراتی لسٹ ہے. دس از اے اسٹریٹجک ٹارگٹنگ جو تحریک انصاف نے سوچ سمجھ کر یہ کی ہے. اور اس دن جو ہے 9 مئی کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی عوام کا کوئی سپونٹینیس ریاکشن نہیں تھا. بالکل جتھے آئے، متشدد جتھے، جن کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے یہاں حملہ کرنا ہے، تم نے وہاں حملہ کرنا ہے، تو لہذا پورے ملک میں وہ جو ٹارگٹنگ تھی اس کے مطابق حملہ ہو گیا. اب اس کی ذمہ داری جو ہے بہرحال انہیں قبول کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کے ناظرین کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے پہلے سکولوں کو، جی ایچ کیو کو، جو نشریات کے ادارے ہیں ان کو، میٹرو سٹیشنز کو، اس سے پہلے صرف دہشت گردوں نے جلایا ہے، دہشت گردوں نے تباہ کیا ہے. سکولوں کو پھر صرف دہشت گردوں نے حملے کیے ہیں، ریڈیو سٹیشن کے اوپر دہشت گردوں نے حملے کیے ہیں. تو یہ جو پورا خرم صاحب، کرائسس ہے، اس کا بہرحال آج ایک جو عرفان صدیقی صاحب نے آرٹیکل بھی لکھا ہے. میں صرف ایک بات مکمل کر لوں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں. صرف ایشو یہ ہے کہ سیاسی مذاکرات پارلیمان میں موجود ہے، یہ سینٹ میں، وہ سیاسی مذاکرات وہاں چلتے رہیں گے، لیکن جن لوگوں نے یہ فتنہ اور فساد اور تخریب کاری کی ہے ان کے اوپر قانون کا اطلاق ہوگا. آج عرفان صدیقی صاحب نے بھی خرم صاحب ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور بہت سارے اور لوگوں کا بھی یہ خیال ہے. کچھ خبریں ایسی انڈیکیشن سامنے آتی ہے ان خبروں سے کہ جو 9 مئی کا اصل ہدف آرمی چیف تھے، ایسی صورتحال پیدا کی جاتی کہ وہ یا ان کو اس دن استعفیٰ دینا پڑتا یا کوئی مارشل لا لگا دیتے. ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی جو انسٹیٹیوشن کو لیڈ کرنے کے اوپر سوالات اٹھتے. ادھر سے زلمے خلیل زادے نے بھی ایسے ٹویٹس کر کے اس چیز کو، وہ جو تیلی ہوتی ہے نا، تیلی لگانے والا کام اس نے بھی کیا. کیا ایسی ایویڈنس حکومت کے پاس، ہمارے اداروں کے پاس موجود ہے؟ کیا اس کے اندر کے عوامل کا جو ذکر آتا ہے، کیا ادارے کے اندر لوگ سرونگ یا ریٹائرڈ وہ بھی اس میں ملوث ہیں؟ کیا ایسی ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ جی، اس کی بڑی سنجیدہ تفتیش ہو رہی ہے.
اور ہو رہی ہے جو یہ ایشو بنا ہے کہ ہاں جی ہو رہی ہے کہ ادارے کے اندر سے اور دوسرے اداروں میں بھی کیا کوئی ایسی مذموم سازش تھی، اور وہ مجھے امید ہے کہ جو اب ادارے یہ تفتیش کر رہے ہیں وہ کچھ عرصے بعد یہ تمام حقائق جو ہیں وہ کابینہ کے سامنے لا کر رکھیں گے، تاکہ اس کے اوپر اگر کوئی مزید کارروائی ہونی ہے، قانون کا اطلاق ہونا ہے تو وہ ہوگا۔ کیونکہ سوائے اس یہ جو آج ہم یہی کہہ سکتے ہیں قیاس کیا ہے محترم صدیقی صاحب نے، اس یہ جو اسٹریٹجک ٹارگیٹنگ کی لسٹ ہے اس کی اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی نا جی، کہ آپ کو اگر پکڑا گیا ہے، عمران خان صاحب کو نیب نے پکڑا ہے، نیب کے نوٹس پہ پکڑا گیا ہے، تو نیب کے تو کسی دفتر پہ حملہ نہیں کیا، کسی سرکاری دفتر پر حملہ نہیں کیا، براہ راست پاکستان کے اسٹریٹجک، دیکھیں یہ اسٹریٹجک ہوتے ہیں، دفاع کی تنصیبات، سر یہ جو تفتیشی عمل ہے یہ کب تک مکمل ہوگا؟ تنصیبات یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ میں اس کے اوپر رپورٹ کر چکا ہوں یہیں پہ بیٹھا ہوا، کہ جو آرمی چیف کی فیملی کی ٹریول ہسٹری تھی، ان کا نادرا کا ریکارڈ تھا، ان کا ایف بی آر سے ریکارڈ، ان کا ایف آئی اے سے ٹریول کا ریکارڈ، وہ چرایا گیا، اس کے فیملی ممبرز کے نام، ان کی اہلیہ کے بچیوں کے نام چھاپے گئے سوشل میڈیا پہ۔ کیا اس کے اندر کے لوگ ملوث ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے اوپر سزا اور جزا کا عمل کب تک کیبنٹ کے سامنے آئے گا اور کب کنکلوڈ ہوگا؟ اس معاملے پہ جو بھی حقائق اور شواہد ہیں وہ جب اکٹھے ہو کر ہمارے سامنے آئیں گے تو غالباً اگر اداروں نے اور وزیر اعظم نے سمجھا تو قوم سے شیئر بھی کیے جائیں گے، لیکن بہرحال یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کو صرف سیاسی اختلاف کے قالین تلے دبایا نہیں جا سکتا۔ دیکھیے سیاسی اختلاف تو مسلم لیگ نون نے بھی کیا نا، میاں نواز شریف نے سخت اور یہ ترین تفتیش کب تک مکمل ہوگی سر؟ پہلے اس کو کنکلوڈ کر دیں سر، تفتیش کب تک مکمل ہوگی یہ؟ مجھے اندازہ نہیں ہے، یہ اس کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے، یہ بہتر تو جو ادارے ہیں وہی بتا سکتے ہیں، یا وزیر داخلہ کو اس معاملے میں بہتر انفارمیشن ہوگی، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جب اگر آگے بڑھنا ہے تو اس واقعے سے سبق لے کر بڑھنا ہے۔ پی ڈی ایم نے بھی تحریک چلائی، سخت ترین تنقید کی، لیکن اس تمام کیمپین میں جس کا گجرانوالہ میرے شہر سے آغاز ہوا تھا، گجرانوالہ گئے، کراچی گئے، ملتان گئے، پشاور گئے، کوئٹہ گئے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ آگ لگانا تو دور کی بات ہے، کسی درخت کو آگ لگانا دور، ایک پتا نہیں ٹوٹا۔ شعیب صاحب سے بھی تو جو پوچھیں۔ اصل سیاسی اختلاف کی وجہ ہے وہ ہم نے تو واضح کیا کہ سیاسی اختلاف اس طریقے سے ہوتا ہے۔